لیے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے صلوات۔ شیعیان حیدر کرار محبان اہل بیت جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے صلوات۔ حجت خدا حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خوشنودی اور آمد و سلامتی کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنات للمؤمنین والنار للمعاندین والکافرین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا انیس الغریبین رحمت للعالمین، اعنی العبد المعید الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد. قالت الفاطمة: الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم عن الجزاء. صلوات بجم محمد وآل دعائے خداوند کریم کی بارگاہ میں کریم اللہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، باری لاچ ایام حیدر کرار محبان اہل بیت جہاں جہاں آباد ہے ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جتنے مومنین و مومنات اس عظیم عبادت کے لیے آئے ہیں، آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، قدم قدم نیکی و عبادت شمار فرما۔ جتنے مومنین و مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں، التماس سے دعا کہا ہوا ہے، پروردگار ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کے واسطہ تمام اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے معاونین، ادارے کے بانیان، ادارے کو چلانے والے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور اس ادارے کی خدمت کرنے والے علماء کرام اور اس میں تعلیم حاصل کرنے والے تمام طلاب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی زیارت سے مشرف فرما، ہم گناہگاروں کے سلام امام کی خدمت میں ارسال فرما، امام زمانہ کے قلب مطہر کو ہم سے راضی فرما۔ بار الہ وعلیم بذات صدور پروردگار، صفحہ اعضاء پر بیٹھ کر تیری بارگاہ کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا، جتنی اپنی آمین حاجات اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے التماس کروں گا تمام مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ادارے کے بانیان اور معاونین کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص بزرگ بابا احمد یار صاحب مرحوم کے لیے فاتحہ مع سورہ کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم
يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق محمد وآله الأطهار. درود بھیجے محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نعرہ رسالت، سلامت رہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. نعرہ حیدری. جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. صلوات بابا سے بلا. سامعین محترم، موالیان حیدر کرار و محبان اہل بیت، عزاداران معصومین و عزاداران حضرت زہرا حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہا. ایام فاطمیہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ متوجہ کرنے پر اور متوجہ ہونے پر اس سلسلے کو بہتر سے بہتر بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ بنایا جا رہا ہے. اور ایام فاطمیہ اسی انداز میں منانے چاہیے جس انداز میں عشرہ محرم منایا جاتا ہے. اور یہ بھی شکر ہے خدا، عملی شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا فرمائی ہے تو ان ہستیوں کے ایام مناتے ہیں. کبھی ایام فاطمیہ، کبھی ایام علویہ، کبھی ایام حسینی. یہ ایام، کبھی ایام مہدوی، یہ ایام منانا یہ بھی در حقیقت خدا کا ایک شکر ہے. کل سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، عرض کرنا چاہ رہا تھا جناب سیدہ کا خطبہ، بی بی کے خطبے کے چند جملے وہ جو اللہ ہمیں توفیق دے گا، توفیق کے ساتھ ہم وہ عرض کریں گے. خدا کی حمد سے بی بی نے اس خطبے کا آغاز کیا ہے، اور بی بی فرماتی میں تمام تعریفیں اس اللہ کی کے لیے ہے، اور اس اللہ کی تعریفیں کرتی ہوں کہ جس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کا شکر ہے اس نے ہمیں الہام عطا فرمایا ہے. شکر پہ کل ہماری بات تھوڑی سی طول اختیار کر گئی تھی، اور اسی پہ ہی ہمارا اختتام ہو گیا تھا. الہام ایک علم ہوتا ہے. تعلیم اور الہام میں فرق ہے. تعلیم بھی علم ہے، الہام بھی علم ہے. تعلیم حاصل ہوتی ہے استاد کے ذریعے سے، تعلیم حاصل کی جاتی ہے مدرسے کے ذریعے سے، تعلیم حاصل کی جاتی ہے ماں باپ کے ذریعے سے، تعلیم حاصل ہوتی ہے کتاب کے ذریعے سے، تعلیم حاصل ہوتی ہے کالج یونیورسٹی کے ذریعے سے. الہام وہ کسی مدرسے سے نہیں حاصل ہوتا، الہام ماں باپ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ الہام یہ خدا کی عطا ہوتی ہے. جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. لغت میں الہام کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر چبائے نگل جانے کو الہام کہتے ہیں. لغت میں کوئی ایسی چیز جس کو بغیر چبائے نگل جائے اس کو الہام کہتے ہیں. اصطلاح میں یہ ایک خاص علم ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اسے الہام کہتے ہیں. اور بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے، الہام کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور اللہ کے الہام کرنے پر میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ کے الہام پر میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں. اور بی بی فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اس نے اپنے بندے کے لیے آخرت میں رکھی ہے، ان نعمتوں پر میں اس کی ثنا کرتی ہوں، ثنا کرتی ہوں، حمد کرتی ہوں، تعریف کرتی ہوں. اور وہ بے پناہ نعمتیں جنہیں اللہ نے ہم سے پہلے بھی وہ عطا کیے، ان پر بھی اللہ کی تعریف اور حمد کرتی ہوں. کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن
اللہ آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے جی. صلوات بھیجے ایک محمد والے محمد پاک. کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی، بن مانگے عطا کی. ہم نے مانگی نہیں، اللہ نے عطا فرما دی. کتنی ایسی نعمتیں جو ہم سے پہلے عطا کی ہے. اللہ نے بن مانگے زمین عطا کی، اللہ نے بن مانگے سورج عطا کیا، اللہ نے بن مانگے پانی عطا کیا، اللہ نے بن مانگے ہمارا وجود ہمیں عطا کیا. یہ وجود اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا کی ہے. اس پہ ہم نے اللہ سے مانگا نہیں ہے کہ میرا اللہ ہمیں آنکھ دے دے، اور اس نے اتنی خوبصورت، اتنا خوبصورت یہ وجود عطا فرمایا. وہ ایسا خالق ہے، ایسا بنانے والا ہے، اس وجود میں اگر کوئی نقص نکالنا چاہے تو نقص نہیں نکال سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آنکھیں جہاں اللہ نے رکھی ہے یہاں ٹھیک نہیں، کسی اور جگہ پہ ٹھیک تھی. یہیں پر ٹھیک تھی جہاں پہ اللہ نے رکھی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہونٹ یہاں پہ نہیں ہے، کسی اور جگہ پر ہونے چاہیے تھے. یہ بھی اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی نعمت ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دانت یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے، کسی اور جگہ پر ہونے چاہیے تھے. وہ ایسا کریم خالق ہے، اس نے ایسا وجود بنایا اور ایسا انسان کو خلق کیا. جہاں آنکھ اچھی لگتی تھی وہاں آنکھ کو رکھا، جہاں ناک اچھی لگتی تھی وہاں ناک کو رکھا، جہاں زبان اچھی لگتی تھی وہاں زبان کو رکھا ہے. اور بی بی فرما رہی ہے کہ میں اللہ کی ثنا کرتی ہوں، حمد کرتی ہوں نعمتوں پر جو اس نے بہت عطا کر رکھی ہیں، اور ایسی نعمتیں جو اللہ نے ہم سے بھی پہلے عطا کی ہیں، اور وہ نعمتیں جو بغیر مانگے اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہیں. اور بی بی فرماتی اس نے بے پناہ نعمتیں تمام موجودات کو عطا کی ہیں. نہ صرف یہ کہ انسانوں کو نعمتیں عطا کی، جس کو خلق کیا اس کو نعمتیں عطا کی. تمام موجودات کو اللہ نے نعمتیں عطا کی. بغیر نعمتوں کے اللہ نے کسی کو نہیں چھوڑا. نعمتیں ہر طرف نعمتیں. اور اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا. خود اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ اگر تم گننا چاہو فَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر یہ انسان لکھنے والے ہو جائیں اور قلم، وہ درخت سارے قلم بن جائیں، اور سمندر اور دریا وہ سیاہیاں بن جائیں، جن و انس مل کے لکھنا شروع کر دیں کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کر لیں، تو وہ قلم ختم ہو جائیں گے. انسانوں اور جنوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی. وہ سمندروں کا پانی جو سیاہی میں تبدیل ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی نعمتیں کبھی بھی شمار نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کی نعمتیں کبھی گنی نہیں جا سکتی ہے. اور کتنی ایسی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے. خود انسان کے وجود کے اندر کتنی نعمتیں ہیں. انسان کے وجود کے اندر وہ نعمتیں پڑی ہیں جس کا خود انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ نے میرے وجود میں نعمت رکھی ہے. لیے پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، وجود اس کا ہے، مگر اسے نہیں معلوم کہ یہ بھی نعمت اللہ نے میرے اندر رکھی ہے. اور فرمایا کہ کامل اور اکمل نعمات جنہیں تسلسل کے ساتھ نازل فرمایا. کون سی نعمت؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بی بی کے جو چند جملات ہیں ان کو زیادہ ہم اپنی زبان پہ جاری کر سکے. وہ کامل اور اکمل نعمتیں، کامل نعمتیں، تمام ایسی نعمتیں جن کا تسلسل جاری ہے اور یہ جاری رہے گا. وہ اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے. وہ کتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے وہ کہ آپ اس کی نافرمانی کرتے ہیں وہ رزق نہیں روکتا. ہم نافرمانیاں کرتے ہیں وہ رزق نہیں روکتا ہے، وہ پھر بھی عطا کرتا ہے. اور ہم اس سے چھپ کے، ہم انسانوں سے چھپ سکتے ہیں، ماں باپ سے چھپ سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں سے چھپ کے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیا اللہ سے چھپ کے کر سکتے ہیں؟ وہ تو اتنا باریک بین ہے، اتنا دیکھنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا حکم ہوا موسیٰ اس پتھر پہ اپنا عصا مارا. اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوا. حکم ہوا موسیٰ اس کے اوپر پھر اپنا عصا مار. پھر عصا مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر برآمد ہوا. پھر حکم ہوا تیسری دفعہ عصا مارے، اور جب تیسری دفعہ عصا مارا وہ پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلتا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں اللہ نے رزق دے رکھا ہے. اس کیڑے کے منہ میں بھی اللہ نے رزق دے رکھا ہے. وہ تو ایسے نعمتیں عطا کرتا ہے. انسانوں کو تو کیا،
وہ تو کیڑے کو بھی ایسے نعمتیں عطا کر رہا ہے. خالی رزق نعمت نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ نعمت ہوتا ہے. توجہ فرمائیں گے. خدا کی طرف سے توفیق خاص مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. خدا کی طرف سے یہ توفیق ملنا کہ میں صبح اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، یہ نعمت خدا ہے. خدا کی طرف سے یہ توفیق ملنا کہ وہ نماز شب ادا کر رہا ہے، یہ نعمت خدا ہے. خالی جو لقمہ بن کے پیٹ میں جائے وہ نعمت نہیں ہے. خود خدا کا سجدہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. میرا اللہ تو نے سجدے کی توفیق دے دی ہے. کچھ یہ ایسی جو روحانی نعمات اللہ نے دے رکھی ہیں، انسان کو ان کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے. کتنی نعمات اللہ نے دے رکھی ہیں. یہ نعمات یہ جن کا تسلسل جاری اور ساری ہے. اور پھر بی بی فرماتی ہے کہ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. بی بی فرماتی ہیں جمع عن الاحصاء عددها، اس کی نعمتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ ان کا حساب و کتاب کر لے، ان کو لکھ لے، ان کو جمع کر لے، ان کو شمار کر لے. یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے. اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ بغیر معاوضے کے نعمتیں عطا کرتا ہے. نعمتیں عطا کر کے معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا. یہ ایک بجلی ہے نا، روشنی دے رہی ہے، مہینے کے بعد بل آ جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور ایک مہینہ اگر بل نہ دیا جائے، وہ پہلے ایک نوٹس بھیجیں گے، اور پتہ نہیں سنا ہے کہ شاید آپ وہ نوٹس والا سلسلہ بھی ختم کر دیا ہے کہ وہ چند دنوں کے بعد آ کے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں. کتنا کریم ہے اللہ کہ ہم دن میں اس کے سورج کی روشنی بن مانگے وہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہم سے اجرت بھی طلب نہیں کرتا، بل بھی نہیں مانگتا ہے، دل بھی نہیں مانگتا ہے، اور روشنی وہ عطا کر رہا ہے. اور جو جس کو چاہیے جتنی چاہیے اتنی عطا کر رہا ہے. یہ موسم بدلتے ہیں نا، یہ بھی خدا کی نعمت ہے. سردی ہے آج، یہ سردی بھی اللہ کی نعمت ہے. توجہ فرمائیں گے. کچھ سردی کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، کچھ گرمی کے ایسے اثرات ہوتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. اور کچھ سردی اور گرمی کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو اس سردی اور گرمی سے کتنی نعمتیں عطا کر دیتا ہے. بن مانگے بغیر معاوضے کے وہ اللہ نعمتیں عطا کر رہا ہے. اور بی بی فرماتی ہے وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدَهَا، انسانی ادراک اور دریافت دور ہے اس سے کہ اس کی نعمتوں کے آغاز تک پہنچ سکے اور اختتام تک پہنچ سکے. نعمتوں کے آغاز تک بھی نہیں پہنچ سکتا یہ انسان کا ادراک کہ نعمتوں کے آغاز کیا ہے. کتنی سائنس نے ترقی کر لی، سائنس بہت آگے پہنچ گیا. ہم سمجھتے ہیں بہت ترقی کر لی ہے سائنس نے، لیکن سائنس جتنی بھی ترقی کرتا جا رہا ہے اللہ کی نعمات سامنے آتی جا رہی ہے. سائنس ترقی کرتا جا رہا ہے، اللہ کی نعمات سامنے آتی جا رہی ہے. سائنس نے ترقی کی تو ہمیں پتا چلا کہ سمندر کے اندر بھی ایک دنیا آباد ہے. توجہ فرما رہے ہیں. سائنس نے ترقی کی تو ہمیں پتا چلا کہ یہ چاند ستارے اور یہ جو ستارے ہیں سیارے ہیں وہاں پہ بھی یہ انسان پہنچا، وہاں پہ کتنی نعمات ہیں. اور یہ نعمات جو جہاں تک انسان پہنچ گیا ہے کہ یہی ہے اللہ کی نعمات. اگر اللہ کی نعمات کے ادراک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ بھی صرف سمجھنے کے لیے، کیونکہ انسانی ذہن جتنا ہوتا ہے نا اس کے مطابق بات کی جائے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ سمجھ پاتا ہے. کتنے ایسے سوالات جو معصومین سے کیے جاتے تھے، امام سے سوال پوچھے جاتے تھے تو امام بہت سارے سوالوں کے جواب وہ اپنی علم کے مطابق نہیں دیتے تھے، انسان کے ذہن کے مطابق دیتے تھے کہ اس کے ذہن کا ظرف کتنا ہے، یہ کتنا قبول کر سکتا ہے، کتنا یہ اس کے ظرف میں سما سکتا ہے. اس کے ذہن کے مطابق امام جواب دیتے تھے. ورنہ ان کا علم وہ تو سمندروں کا، وہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے. سمجھنا چاہے اگر اللہ کی نعمات کو تو آئیے ایک بار ان حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو معصوم فرماتے زمین اپنے خزانے اڈیل دے گی، زمین کے اندر سے وہ نعمات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جہاں سائنس ترقی کر کے بھی نہیں پہنچی ہے. امام کے قیام کے بعد وہ زمین خود بخود ان نعمتوں کو نکالنا شروع کر دے گی. اور اس وقت اتنا
اتنا امن و امان ہوگا، اتنا امن ہوگا، اتنا آج کل تو انسان پریشان ہے، دہشت گردی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، فسادات۔ امن و امان کی جو نعمت تھی اللہ نے عطا کی ہوئی تھی وہ اٹھا لی اللہ نے، پاکستان سے بالخصوص اللہ نے اٹھا لی۔ یہ امن و امان بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کسی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی تو اللہ پھر نعمتوں کو واپس بھی لے لیتا ہے۔ یہ انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ نے 14 معصوم بنائے انبیاء کے بعد، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے 14 معصوم بنائے، 13 بھیجے، انسان نے قدر نہ کی، اللہ نے 14ویں کو چھپا دیا تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کی قدر کیوں نہیں کی۔ انسان نے قدر نہ کی تو اللہ نے 14ویں کو پردے میں بیٹھا دیا۔ جب یہ شاکر بنے گا، قدردان بنے گا تو اللہ اس کو پردہ غیب سے ظاہر فرما دے گا۔ قدر نہیں کی انسان نے۔ اگر انسان قدر کرتا، 14 کی قدر کرتا تو علی تنہا کیوں رہ جاتے؟ اگر یہ انسان 14 کی قدر کرتا جو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو حضرت زہرا اکیلی کیوں رہ جاتی؟ یہ قدردان نہیں تھا، یہ انسان قدردان نہیں تھا، اس نے قدر نہیں کی ہے۔ اور بی بی فرماتی ہے وہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، اور اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی ہے۔ اللہ نے خداوند کی حمد و ثنا، اس کی برکات اور سعادت، یہ جو حمد و ثنا ہوتی ہے یہ بھی کثرت سے کی جائے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اس پہ ہم البتہ تھوڑی سی گفتگو پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعوت دی کہ وہ خیر و رحمت کے اسباب ان میں کثرت پیدا کرے۔ خیر و رحمت کے جو اسباب ہیں ان میں کثرت پیدا کرے۔ خیر و رحمت کے اسباب ہوتے ہیں، خیر ایسے نہیں ملتا۔ توجہ فرمائیں گے، ایک جملہ کہہ دوں آپ کے ذہنوں کے مطابق، خیر اور امامت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ خیر اور امامت کبھی جدا، جہاں امامت ہے وہاں خیر ہے، جہاں امامت نہیں وہاں خیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے تو ہم ہر آزان میں کہتے ہیں حی علی خیر العمل۔ جہاں امامت ہے وہاں خیر ہے۔ خیر کے اسباب پیدا کرنے چاہیے۔ خیر کے اسباب کیا ہے؟ اب میں اسباب کی طرف جاؤں گا تو پھر میں اپنے موضوع سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ خیر کے اسباب مہمان نوازی کرنا، خیر کے اسباب اپنے گھر میں آذان دینا، خیر کے اسباب خمس و زکوٰۃ ادا کرنا، خیر کے اسباب صلہ رحمی، توجہ فرما رہے ہیں، یہ سارے خیر کے اسباب ہیں۔ خیر کے اسباب یہ مہیا کرنے چاہیے۔ اور پھر بی اللہ کی توحید کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور بی فرماتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو رب ہونے میں وحدہ لا شریک، تو خالق ہونے میں وحدہ لا شریک، عبادت میں وحدہ لا شریک۔ توجہ فرمائے، دو تین جملے میں کہنا چاہوں گا۔ انسان نے قدر نہیں کی نا، رب بہت سارے بنا لیے، کتنے رب بنا لیے، اور ہمارے ہی ممبر سے رب بڑھتے چلے گئے، رب بڑھتے چلے گئے، 14 رب انسان نے بنا لیے۔ انسان نے کتنے 14 سے بھی، اب تو آگے اس سے بھی بات آگے نکل گئی، اب تو کہتے ہیں کہ وہ فلاں گھوڑا بھی رب ہے، اب تو بات اتنی آگے نکل گئی۔ لیکن رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن سے پوچھے ہم۔ رب ہونے میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ رب کا مفہوم کیا ہے؟ بس ایک آیت پڑھوں گا مختلف موضوع پہ۔ تمہارا رب کون ہے؟ سورہ مبارکہ مومن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء۔ رب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا خلق کرنے والا ہوتا ہے، جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے، رب وہی ہے۔ اب آیات اور ہیں لیکن میں اختصار کروں گا۔ پھر آگے موضوع رب کا مفہوم کیا ہے؟ رب کے مفہوم پہ بھی میں صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کروں گا، سورہ بنی اسرائیل، ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تمہارا رب وہ ہے جو سمندروں میں تمہاری کشتیاں چلاتا ہے،
یہ سمندروں کو بنانا اور سمندروں میں پھر ان کشتیوں کا تیرنا، یہ کام رب کے ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس میں 2 آیات پڑھوں گا۔ ایک آیت ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، سورہ مریم، اور یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ رب کسی اور کو نہ مانو، رب وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ آیات بہت ساری لیکن میں صرف 2 کی تلاوت کروں گا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تم خطروں سے محفوظ رہو، خطرات سے بچانے کے لیے۔ پھر آگے رب جس کے ہاتھ میں زندگی ہوتی ہے اور جس کے ہاتھ میں موت ہوتی ہے، رب وہ ہوتا ہے، کوئی اور رب؟ زندگی دینے والا رب، موت دینے والا رب۔ اور آپ اگر توجہ فرمائے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھیں، تو میں صرف اشارہ کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اللہ منوانے پہ محنت نہیں کی، اللہ کو رب منوانے پہ محنت کی ہے۔ وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، رب نہیں مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو رب منوا رہے کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے نا، آنا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ داستان اور قصہ، یہ سورہ آیت الکرسی کے بعد ایک داستان ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت کی دلیل کو مسخ کر دیا۔ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ آج کل بھی دلیلیں بڑی مسخ کی جاتی ہیں، کیسے کیسے دلیلوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ کہنے لگا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کیا؟ 2 قیدی بلائے، تیز مقدمہ چلایا، جو گناہگار تھا آزاد کر دیا، جو بے گناہ تھا پھانسی پہ لٹکا دیا۔ کہتے ہیں دیکھو میں نے زندگی دے دی، میں نے موت دے دی، گناہگار تھا چھوڑ دیا، بے گناہ تھا پھانسی لٹکا دیا اور موت دے دی۔ تو حضرت نے وہاں دلیل ہی بدل لی۔ حضرت نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں پہ مبہوت ہو گیا، اب کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ یعنی رب وہ ہوتا ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، جو سورج کے مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، دن رات یہ جو نظام چل رہا ہے یہ رب ہے، اس نظام کو چلانے والا۔ اور خالق جو ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے۔ اس پہ بھی صرف ایک ہی آیت پڑھوں گا، ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب خالق اور بڑا جاننے والا ہے۔ خالق ہے، رب ہے، اور وہ کیسا خالق ہے؟ ایک جملہ کہہ دوں یہاں پہ ذہن میں آگئی بات۔ خالق رب یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن نے بھی نقل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندے بنائے اور پرندوں کو خلق کیا اور اس نے خدا کے مطابق ان کو اڑا دیا، وہ پرندے بن کے اڑ گئے۔ کیا حضرت عیسیٰ خالق ہے؟ بہت ساری دلیلیں اس پہ بھی دی جاتی ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ بھی خالق ہو گئے۔ خالق ایسا خالق ہے اللہ۔ اور بی بی کے خطبے میں بھی ایک جملہ ہے، اگر ہم وہاں تک پہنچ سکے تو شاید نہ پہنچ سکے، لیکن میں صرف اشارہ کر دوں، بی بی کے خطبے میں بھی جملہ ہے، وہ ایسا خالق ہے کہ اسے کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر مٹیریل کے خلق کرتا ہے۔ انسان خلق کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر ان پرندوں کو خلق کیا ہے تو حضرت عیسیٰ کو پہلے مٹیریل کی ضرورت تھی، مٹی سے پرندے بنائے اور پھر حکم خدا سے وہ پرندے بن کے اڑ گئے۔ آج انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے، خلق کرتا ہے، گاڑی بناتا ہے تو بار بار ماڈل بدلتا ہے، بار بار ماڈل بدلتا ہے۔ گاڑی بنائی، اگلے سال پھر چینج کرے گا، وہ کچھ کمی رہ گئی تھی، اب اس کا اضافہ کرو گا۔
اگلے سال پھر گاڑی کا ماڈل چینج کرتا ہے، اس میں کمی رہ گئی تھی، پھر اس میں اور کسی چیز کا اضافہ کروں گا۔ وہ کیسا خالق ہے کہ اس نے جیسے ہی پہلے 5 کو خلق کیا، ان 5 کو خلق کر کے کہا کہ ان کا خالق میں ہوں۔ ان 5 کو ایسا بے مثل و بے مثال خلق کیا کہ ان جیسا مخلوقات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بار بار ماڈل چینج کرتا ہے، بار بار اس میں چیزیں بڑھاتا ہے، اور اس نے پہلے ہی جن کو خلق کیا ہے ان کو ایسا بے مثل و بے مثال خلق کیا ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور جو خالق ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے، اور جو اللہ کو رب مانتا ہے پھر اللہ انہیں جزا کیا دیتا ہے؟ جو صرف اللہ کو رب مانتا ہے، کسی اور کو رب نہیں مانتا، صرف اللہ کو رب مانتا ہے، اللہ انہیں جزا کیا دیتا ہے؟ یہ قرآن مجید سورہ مبارکہ حامیم سجدہ کی آیت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہ اللہ اس کو جزا دیتا ہے، شرط 2 ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں، ایک اللہ کو رب مانتے ہیں پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، پھر نہیں جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر اللہ کو رب مان لیا تو کسی اور کو بھی رب مان لیا، نہ اللہ کو ہی رب مانتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، پھر اللہ انہیں کیا جزا دیتا ہے، کیا اجر دیتا ہے؟ پھر اللہ حالت نزا میں ان پر فرشتے نازل کرتا ہے جو ان سے کہتے ہیں خوف نہ کر، غم نہ کر، خوشی منا، جو تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ جو اللہ کو رب مان کے اسی پر ثابت قدم رہتے ہیں پھر ان کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے اب تیرے غم ختم، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے اللہ کو رب مانا ہے اور تو اس پر ثابت قدم رہا ہے۔ اور رب ہی ایک ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ اس پہ بھی صرف ایک آیت پڑھوں گا، سورہ یوسف کی آیت، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے زندان کے ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا وہ جو اللہ ایک اور یکتا ہے، جو واحد اور قہار ہے؟ جو ایک ہے وہی رب ہے، جو یکتا ہے وہی رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے۔ یہ رب کے جو اتنے سارے ہم نے مفہوم بنا لیے اور ہم نے کہا ایک رب کے بجائے کتنے کتنے رب بنا لیے ہم۔ یہ حدیث ہے نا جس میں ہم قائم بھی ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لاحق تک، قبر کے کناروں تک۔ ماں کی گود میں جب بچہ آتا ہے تب تو علم دیا جاتا ہے، ممکن ہے سب دیتے ہو، اللہ اکبر کہہ کے علم دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے علم دے رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ علم دے رہے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ علم دے رہے ہیں، حی علی الصلاۃ یہ بھی ایک علم ہے۔ توجہ فرما رہے بھائی، بچہ آتے تو علم لے لیتا ہے، جب روح نکل جائے تو پھر بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں پھر بھی ہم قبر میں لٹا لٹا کے کندھوں کو ہلا ہلا کے علم دے رہے ہوتے ہیں، یہ اس حدیث پہ عمل ہے۔ قبر کے کناروں میں بھی علم، یہ اس حدیث پہ عمل ہو رہا ہے۔ اور وہاں پہ جو ہم تلقین پڑھتے ہیں، اگر اپنا عقیدہ آپ صحیح رکھنا چاہتے ہیں، ابھی آپ نے کبھی کہا کسی کو، ہم جو اتنے بڑے ہو گئے ہیں، بچے سے جوان، جوان سے بڑھاپے میں چلے گئے، ہم کہتے ہیں میرا عقیدہ میرا عقیدہ میرا عقیدہ، بہت سنتے ہیں نا آج کل ہم تو، بھائی میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے۔ میرے عقیدے کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ہر بندے نے اپنا اپنا عقیدہ بنانا ہے تو پھر اسلام کس لیے ہے؟ پھر محمد و آل محمد کس لیے ہے؟ میرے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں، عقیدہ وہ رکھ جو قرآن نے دیا ہے، جو محمد و آل محمد کے فرمان نے دیا ہے۔ جس طرح ہم نماز وہ محمد و آل محمد سے لیتے ہیں، روزہ محمد و آل محمد سے لیتے ہیں، اسی طرح توحید بھی علی سے لینی ہے۔ تولا اور تبرہ کسے کہتے ہیں؟ تولا اور تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے،
لوگ سمجھتے ہیں کہ تبرہ گالی دینے کا نام ہے. جی یہ تبرہ کرتے ہیں، یہ تو گالیاں دیتے ہیں. بھائی گالی دینا محمد و آل محمد کی شریعت میں فعل حرام ہے. محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، اور علی کا ماننے والا گناہ کبیرہ کے قریب نہیں جاتا ہے. تبرہ گالی دینے کا نام نہیں. تبرہ کسے کہتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے سمجھا دوں. ہم ہر چیز لیتے ہیں کس سے؟ محمد و آل محمد سے. علی سے لیتے ہیں، مولا سے لیتے ہیں. ایک ایسا مقام ہو جہاں پہ علی بھی کھڑے ہو اور مسلمانوں کا کوئی خلیفہ بھی کھڑا ہو. ہم تو ادب احترام سے نام لینے والے لوگ ہیں نا. ہم کسی کی توہین نہیں کرتے. توہین کے نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا امام اجازت دیتا ہے، مگر جو حقیقت ہے اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. حقیقت سے ہم دور نہیں جاتے. علی بھی کھڑے ہیں اور مسلمانوں کا خلیفہ بھی کھڑا ہے. ہم آئیں گے، آ کر احترام اس کا بھی کریں گے، مگر جہاں ہمیں دین کی ضرورت ہوگی، دین کا مسئلہ مسلمانوں کے خلیفہ سے نہیں، علی سے پوچھیں گے. جب دو شخصیات کھڑی ہو اور دین کا مسئلہ علی سے پوچھے، یہی تو تولا ہے، اور کسی سے نہ پوچھ کے یہی تو تبرہ ہے. تولا اور تبرہ گالی دینے کا نام نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ تولا اور تبرہ جو ہے وہ گالی دینے کا نام ہے. نہ گالی فعل حرام. گالی نہیں دی جاتی، گالی دینا حرام ہے. اور بی بی آ کے گواہی دے رہی ہے کس بات کی؟ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بات بہت ساری کرنی تھی، وقت تمام ہوا. بی بی یہ بتا رہی ہے کہ یہ مذہب، یہ توحیدیہ مذہب ہے. توحید تمہیں کہیں اور سے نہیں ملے گی، کسی گھر سے ملے گی، کیونکہ اللہ نے ہی ان کو خلق ہی اپنے تعارف کے لیے کیا ہے نا. اپنے تعارف کے لیے انہی کو تو خلق کیا ہے. تو جن کو اپنے تعارف کے لیے خلق کیا ہے پھر ان سے توحید لی جائے نا. اگر کسی اور جگہ سے توحید لیں گے تو وہاں سے پھر کبھی ایسے توحید ملتی ہے، پھر ایسے ایسے کبھی کبھی لفظ ملتے ہیں کہ پھر قیامت والے دن کہے گی حل من مزید، کچھ اور دے تو اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. توجہ فرما رہے ہیں. اگر کہیں اور سے توحید لیں گے تو پھر کہیں سے یہ توحید ملتی ہے، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ گدھے پہ سوار ہو کے آ جائے گا. یہ توحید ملتی ہے. لیکن اگر تم علی سے توحید لو، اگر تم محمد و آل محمد سے توحید لو، تو پھر پتہ چلتا ہے وہ جسم و جسمانیت سے پاک اور مبرہ ہے. وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ سب کچھ دیکھتا ہے. آنکھ اسے پا نہیں سکتی ہے، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ جسم و جسمانیت سے پاک اور مبرہ ہے. وہ کسی میں حلول نہیں کرتا، وہ کسی میں داخل نہیں ہوتا، وہ کسی ایک مکان پر نہیں ہے. یہ کبھی کبھی کہا جاتا ہے نا اللہ کہاں رہتا ہے؟ آسمانوں پہ. بھئی اللہ آسمانوں پہ رہتا ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ یہاں بھی موجود ہے، اللہ وہاں بھی موجود ہے، اللہ اس ملک میں بھی موجود ہے، اللہ پوری دنیا میں ہر جگہ پر ہر مقام پر موجود ہے. وہ تو فرماتا ہے میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. توحید یہ بنیاد ہے. توحید بنیاد ہے. اور یہ ولایت اور یہ امامت یہ در حقیقت توحید کو ہی بیان کرنے کے لیے، توحید کی ہی حفاظت کے لیے ہے. یہ ولایت و امامت یہ توحید کی حفاظت کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ولایت و امامت بچتی ہے تو نظام مصطفیٰ بچتا ہے، اور نظام مصطفیٰ ہے تو توحید ہے، خالق ہے. نظام مصطفیٰ نہ رہے تو پھر کتنے کتنے خدا بنائے جاتے. اور بی بی نے ہی اشارہ کیا خطبے کے اندر ایک مقام پر کہ میرے بابا کے مبعوث پر رسالت ہونے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی؟ تم تو بتوں کو پوجا کرنے والے تھے، تم تو جہنم کے کنارے میں پہنچے ہوئے تھے. میرے بابا نے آ کے تمہیں یکتا پرست بنایا اور جہنم کی آگ سے تمہیں محفوظ کیا ہے. یہ بی بی نے خطبے کے اندر کہا ہے. وہ دور ایسا تھا کہ ہر گھر میں بت تھے اور بت پرست تھے. بت بھی تھے، بت پرست بھی تھے. ہر گھر میں بت اور بت پرست موجود تھے.
بڑے فخر سے کہتے تھے میرا فلاں بت، میرا فلاں بت، کوئی لکڑی کا بنا کے، کوئی مٹی کا بنا کے، کوئی پتھر کا بنا کے، کوئی کسی چیز کا بنا کے، کوئی سونے اور چاندی کا بنا کے اس کے سامنے جھکتے تھے۔ ہاں اس وقت بھی ایک خاندان تھا کہ جس خاندان میں نہ بت تھا نہ بت پرست تھا، اور وہ خاندان ابو طالب کا خاندان تھا، وہ خاندان رسول کا خاندان تھا۔ جہاں پہ نہ کوئی بت نظر آتا ہے نہ کوئی بت پرست نظر آتا ہے، اور علی وہ ذات ہے جو اللہ کے علاوہ ایک لمحے کے لیے بھی جس نے اپنی پیشانی کو کسی کے سامنے نہیں جھکایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں نا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کیوں کہتے کرم اللہ؟ کیوں کہتے ہیں کرم اللہ؟ اسے کہتے ہیں نا کہ جس کی پیشانی کبھی اللہ کے علاوہ کہیں اور جھکی نہ ہو، جس کی پیشانی اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ جھکی ہو۔ یہ ذات، یہ خاندان ہے کہ اس خاندان کے پاس نہ بت تھا نہ کوئی بت پرست تھا۔ یہ خاندان ایک خاندان تھا، ورنہ حالت تو یہ بن چکی تھی۔ اگر توحید لینی ہے تو اس گھرانے سے لیں، اگر اس گھرانے سے دور ہوں گے تو پھر یہی ہوگا کہ بت بنا کے ان کی پرستش کی جا رہی ہوگی اور فخر کیا جا رہا ہوگا۔ یہ توحید کو بچانے کے لیے کربلا برپا ہوئی، یہ ولایت و امامت کو بچانے کے لیے کربلا برپا ہوئی، یہ ولایت و امامت کو بچانے کے لیے حضرت زہرا نے اپنے پسلیاں توڑوائی، ولایت کو بچانے کے لیے، دفاع ولایت کے لیے یہ سیدہ نے یہ کام کیا ہے۔ دفاع ولایت کے لیے سیدہ در کے اوپر آ گئی، علی کی موجودگی میں در پہ آنا سیدہ کا یہ امامت کا دفاع کرنا تھا، یہ ولایت کا دفاع کرنا تھا۔ ہمارے موجودہ ایرانی عالم دین، بہت اچھے خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ڈاکٹر رفیع، کہتے 5 طریقوں سے حضرت زہرا نے دفاع ولایت و امامت کیا ہے۔ علی کا دفاع 5 طریقوں سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خطبے پڑھ کے، علی کے فضائل پڑھ کے، اور گریہ کر کے بھی ولایت و امامت کا دفاع کیا ہے۔ یہ بی بی کا رونا، یہ بھی در حقیقت یہ ولایت و امامت کا دفاع ہے۔ کتنا روئی ہے حضرت زہرا۔ آج کا دن روز شہادت کا دن گزرا، مختلف جگہوں پہ، گھروں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں مجالس ہوئی، گریہ ہوا، آپ روئے۔ یہاں بیٹھ کے رونا یہ دفاع علی ہے۔ یہ رونے کی قدر و قیمت کا شاید ہمیں اتنا علم نہ ہو جتنا دشمن کو پتا ہے۔ ہم بیٹھ کے روتے ہیں نا، رونے پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے انہیں پتا ہے کہ اس آنسو میں طاقت کتنی ہے، اس آنسو میں کتنی طاقت ہے۔ کیوں اعتراض کرتے ہیں اس آنسو پہ؟ کبھی فتوے کچھ لگائے جاتے ہیں، کبھی کچھ لگائے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے اس میں بہت بڑی طاقت ہے، لہٰذا انہیں رونے سے روکو ورنہ انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ حضرت زہرا روئی، اپنے بابا کو روئی، علی کی پریشانیوں پہ روئی، علی کی تنہائی پہ روئی۔ اتنے تنہا ہو گئے تھے علی، اتنے تنہا رسول اللہ کے بعد۔ ایک بار جو گھر آتے ہیں نا، سیدہ کہتی ہے یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو آمادہ کریں، لے چلیں ایک بار مدینے میں اور سوچیں اور غور کریں، علی کائنات کا کتنا بڑا بہادر، علی کے رسول نے کتنے فضائل پڑھے، علی کے تعارف میں کتنی حدیثیں رسول نے بیان کی، حضرت زہرا کا تعارف کس انداز سے رسول نے کروایا، اور بعد از رسول زہرا کے ساتھ اور علی کے ساتھ یہ حالت ہے کہ زہرا پوچھتی یا علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی رو کے کہتے زہرا بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ چھوڑ گئے تھے نا، چند ایک رہ گئے تھے، چند ایک، ان میں سے بھی بہت سارے چھپ گئے تھے۔ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول، یہ بھی صحابی ہے نا، کہتے ہیں میں رسول کے بعد میں رسول کے لیے اذان پڑھتا تھا، اور بعد از رسول میں مدینے سے حالات، مدینے کے حالات بدلتے دیکھے، جلتا ہوا دروازہ دیکھا، لوگوں کے بدلتے تیور دیکھے، اور کہتا ہے میں تو اذان رسول کے لیے پڑھتا تھا، میں نے تہیہ کر لیا، وعدہ کر لیا یا رسول اللہ آج کے بعد میں اذان نہیں پڑھوں گا،
اور پھر کہتا ہے میں مدینے سے نکلا اس لیے یہ مجھے مجبور کریں گے، یہ کہیں گے کہ آزان پڑھو، میری قسم ٹوٹ جائے گی، میں نے قسم کھائی ہے کہ آزان نہیں کہوں گا۔ نکلا مدینے سے، شام کی طرف سفر کرتا ہوا جا رہا ہے، ابھی راستے میں عالم خواب میں دیکھتا ہے اللہ کے نبی امامہ اترا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تھوڑی سی تیاری کرنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور رو کے کہا بلال تو نے بھی چھوڑ دیا میری اہل بیت کو تنہا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تو نے بھی میری اہل بیت کو تنہا چھوڑ دیا، میری بطول کو تنہا چھوڑ دیا، علی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، میں سمجھ گیا رسول کو برداشت نہیں ہے زہرا تنہا ہو، رسول کو برداشت نہیں ہے علی تنہا ہو، ایک بار رک کر کے مدینے کا کہہ دو اے زہرا ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، اے سیدہ ہم کل بھی کہہ رہے تھے آپ حق پر ہیں، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں آپ حق پر ہیں، اے سیدہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنی اولاد اپنے عزیز و اقارب کے قاتلوں سے ممکن ہے سلو کر لے، وعدہ کرتے تیرے قاتلوں سے سلو نہیں کریں گے، وعدہ کرتے تیرے قاتلوں کے ساتھ ہماری سلو نہیں ہوگی۔ سمجھ گیا بلال کہ رسول کو یہ برداشت نہیں ہے، سفر کرتا ہوا واپس مدینے پہنچا، جب پہنچا ہے مدینے میں بے شک ظاہر ایک عرصہ گزر گیا تھا، کچھ دن گزرے تھے نا، مدینے کے لوگ پوچھتے تھے بلال کہاں چلا گیا ہے، مؤذن رسول کہاں چلا گیا، کبھی اس کی آواز آذان کی آواز ہمارے کانوں تک کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ایک بار جو بلال پہنچا نا مدینے میں، کسی نے دیکھا، بڑھ کے آگے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر کے کہتا لوگوں جا سیدنا بلال، لوگوں سید و سردار بلال آ گئے، لوگوں مؤذن رسول آ گئے۔ میں کہوں گا بلال تو پھر خوش نصیب ہے کہ تجھے جا سید و نہ کہہ رہے ہیں، سید و سردار کہہ رہے ہیں، اور جو حقیقی سردار ہیں، جو مدینے کے مالک ہیں، اجرکم اللہ۔ بلال ایک بار آگے بڑھے، خواتین نے استقبال کیا بلال کا، مردوں نے استقبال کیا بلال کا۔ بلال ایک بار مدینہ میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں سے ایک دروازہ کھلا، دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے، بلال نے جھک کے انہیں اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، جیسے ہی کندھوں پہ بٹھایا نا، لوگوں کے بدلے ہوئے تیور دیکھے، اور ایک بار کہا کہ اس انداز میں کیوں دیکھ رہے ہو، میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، میں نے تو رسول کو دیکھا ان کندھوں پہ بٹھاتے ہوئے، انہیں تو رسول کندھوں پہ سوار کرتے تھے، ایک کندھے پہ حسن کو بیٹھاتے تھے، ایک کندھے پہ حسین کو بیٹھاتے تھے، میں نے تو رسول کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے گئے، ایک بار پھر دروازہ کھلا اور اس دروازے سے جناب فضہ باہر آئی، اور جناب فضہ نے کہا بلال بلال رسول کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے، نبی زادی نے تجھے سلام بھجوایا ہے، اور کہا میرا بھی آقا زادی کو سلام کہہ دیجئے۔ ایک بار پھر فضہ واپس گھر سے باہر آئی اور کہا بلال نبی زادی کہہ رہی ہے ایک بار آذان سنا دے، کافی عرصہ گزر گیا تیرے، میں بابا کے بعد تیری آذان نہیں سنی ہے۔ وہ کہتا ہے نبی زادی سے کہہ دیں، بنت پیغمبر سے کہہ دیں، بلال نے کہا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے میں رسول کے بعد آذان نہیں کہوں گا۔ فضہ گھر میں گئی، ایک بار پھر واپس آئی اور واپس پلٹ کے آ کے کہا بلال بنت پیغمبر کہہ رہی، آپ نے سنا نا میرے بابا نے فرمایا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، آپ نے سنا تھا نا فاطمہ سے، فاطمہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ بلال نے یہاں پہ مسئلہ حل کر لیا کہ اگر میں زہرا کے لیے اذان کہوں گا تو گویا رسول کے لیے اذان ہے، میرا وعدہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بار گلدستہ اذان پہ آتا ہے بلال، اذان شروع کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، اور اذان جب بلال نے اذان شروع کی، بی بی کو وہ وقت یاد آیا جب پیغمبر تھے موجود مدینے میں، جب اذان کا وقت ہوتا تھا پیغمبر جناب زہرا کے حجرے میں آتے تھے، کبھی وضو کے لیے پانی طلب کرتے تھے، کبھی بی بی ان کے کندھوں پہ عبا رکھتی تھی، ان کے ہاتھوں میں عصا دیتی تھی۔ ایک بار اگر کسی کا کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور اس کے چلے جانے کے بعد کوئی چیز مانگتا مانگتا چلا جائے، اس کے چلے جانے کے بعد وہ چیز ان کے ورثاء کے سامنے آئے نا، وہ روئیں گے، گریا کریں گے، آئے ہمارا تو مانگتا مانگتا چلا گیا، آئے ان کے کپڑوں کو دیکھ کے روئیں گے، ان کی چیزوں کو دیکھ کے گریا کریں گے۔ ازادارو جب بلال نے آذان شروع کی، کہا اللہ اکبر، بی بی کو وقت یاد آیا، ایک بار رو کے کہا بابا کہاں چلے گئے،
بابا آپ تو میرے حجرے میں ہوتے تھے. بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا بابا میں تو آپ کے کندھوں پہ ابا رکھتی تھی. بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی اسی جملے پہ پہنچا تھا, دوڑتی ہوئی فضا آئی اور آگے کہا بلال آذان روک دے, جس کے لیے آذان پڑھ رہا تھا غش کھا گئی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آزاداروں مسلمانوں کی تھکی ہوئی ستائی ہوئی مسلمانوں کی جب وقت آخر آیا ہے نا, علی گھر میں داخل ہوئے. بس 2-3 جملے سن لیجئے, تھوڑا سا اپنے آپ کو اور آمادہ کیجئے. سارا سال ہم حسین کا پرسہ حضرت زہرا کو دیتے ہیں, آج حسین کو پرسہ دے ان کی ماں کا, آج امام زمانہ کو پرسہ دے ان کی دادی کا. عزاداروں جب علی گھر میں داخل ہوئے نا, آخری دنوں میں اس حالت یہ ہو گئی تھی بطول کی, بطول بستر پہ لیٹی رہتی تھی, بطول سے چلنا مشکل ہو گیا تھا, ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی. اب علی جو گھر میں داخل ہوئے نا تو دیکھا بطول بستر پر نہیں ہے. نظریں اٹھا کے گھر میں ڈھونڈا تو وہاں پایا جہاں پانی رکھا ہوتا تھا, اور دیکھا کہ حسنین کی خدمت کر رہی ہے, اپنے بچوں کا لباس دھو رہی ہے, اپنے بچوں کو نہلا رہی ہے. صاحب فاطمہ من المہد الی اللحد کہتے ہیں نہلا کس چیز سے رہی تھی؟ پانی اور مٹی سے نہلا رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کے گھر میں اور کچھ بھی نہ تھا, پانی اور مٹی سے. ایک بار علی مولا کہتے ہیں اے بنت پیغمبر, آپ تو مریض تھی, اللہ نے آپ کو بہتر کر دیا, چلنے کی طاقت مل گئی. کہا یا علی ایک رات کی مہمان رہ گئی ہوں. کہا بنت پیغمبر وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. کہا میں سوئی ہوئی تھی, خواب میں بابا ملنے آئے ہیں اور بابا نے کہا ہے اے فاطمہ اب تو میرے پاس آنے والی ہے, اسی لیے تیری ماں خدیجہ بھی آئی ہے. میں سمجھ گئی ہوں کہ بس میں چند لمحوں کی مہمان ہوں, اسی لیے اپنے بچوں کی خدمت کر رہی ہوں, ان کے لباس دھو رہی ہوں, ان کو نہلا رہی ہوں. میرے بعد کون ان کو نہلائے گا؟ اجرکم اللہ. ابھی مجھ سے پہلے میرے برادر جملہ کہہ رہے تھے نا, ماں کے اگر کسی ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو نا تو وہ اگر جتنی بھی تھکی ہوئی ہو, جتنی بھی وہ تھکی ہوئی ہو اور اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہو نا, بچوں کو دیکھ کے بھی زندگی مانگتی ہے. لیکن یہ بی بی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پھر کہتی ہے اللہم عجل وفاتی. میرا اللہ زہرا تھک گئی ہے, میرا اللہ زہرا کا دل نہیں لگتا دنیا میں. اتنے مصائب آئے سفید دینوں پہ آتے, سیاہ راتوں میں بدل جاتے. اور عزاداروں ایک بار حسنین کی خدمت کرنے کے بعد آئی ہے اور وصیتیں شروع کی. یا علی, یہ بعض نسخوں میں بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے, کہا یا علی میرے بعد شادی کرنا, اور کہا یا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل. یا علی مجھے رات کو غسل دینا, یا علی مجھے رات کو کفن پہنانا, یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کر دینا. اگلی وصیت کر کے کہا یا علی کوشش کرنا میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے زہرا کو ستایا ہے. اجرکم اللہ. یا علی کوشش کرنا میرے جنازے میں وہ نہ آئے جنہوں نے زہرا کا حق غصب کیا ہے. عزاداروں ہوگی وصیتیں. اب سیدہ نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے اور کہا جاؤ نانا کے روزے پہ جا کے دعا کرو. پہلے بھی جاتے تھے, دعا کرتے تھے. علی بھی مسجد میں گئے اور ایک بار روزے پہ آئے, ادھر وصیت کر دی اور کہا پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا, پھر میری موت کا بچانا. اور کہا جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے, تسبیح کی آواز رک جائے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. عزاداروں ایک بار تسبیح کی آواز رکی اور بچے پہنچے روزہ رسول پر. کہا نانا اماں بیمار ہے. کمر ہلنے لگی, آواز آئی کس کے لیے دعا مانگ رہے ہو؟ ماں تو تمہاری دنیا سے چلی گئی, سنبھل نہیں سکے ہیں, چوٹیاں ہوا میں اڑتی آ رہی ہے. امامے گر گئے. جب گھر میں داخل ہوئے وصیت کی تھی نا ماں نے, ادھر سے اصرار بڑھا ہمیں ماں ملا, ادھر سے اصرار بڑھا نہیں پہلے کھانا کھاؤ
پہلے کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا نہیں ماں سے ملنا ہے. ادھر سے بی بی کہتی ہے پہلے کھانا کھاؤ. ایک بار کتاب کے لفظ توضیح عذاب والا کہتا ہے بڑا شہزادہ خاموش ہوا. چھوٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے مجھے پہچان میں کربلا والا حسین ہوں. گریے کی آواز بلند ہوئی. وہ حجرے کا دروازہ کھلا. آواز آئی ہے اے فضائے حسین کو نہ رونا. حسین کا رونا زہرا کو برداشت نہیں ہے. حسین تب روئے گا جب 28 رجب کو بہنوں کو سوار کرا رہا ہوگا. حسین تب روئے گا جب بندے ہوئے احرام حج کے عمرے میں بدلے گا. حسین تب روئے گا جب کربلا میں پانی بند ہوگا. حسین تب روئے گا جب اکبر کے سینے میں برچھی دیکھے گا. حسین تب روئے گا جب ہاتھوں پہ اصغر دیکھے گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. ایک بار دونوں شہزادے اندر آئے ہیں. ایک شہزادے نے ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا. دوسرے شہزادے نے ماں کے دوسرے پاؤں کو بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا اماں اماں. والدین اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وقت آخر ان کے ہاتھ بنائیں گے ان کے پاؤں بنائیں گے. اللہ جانے تو ہاتھ اور پاؤں کیسے بناتی رہی. تیرا تو ہاتھ بھی زخمی تھا. اور عزاداروں ایک بار جو علی کو پتا چلا بتانے والوں نے بتایا یہ علی زہرا دنیا سے چلی گئی. کائنات کا بہادر علی منہ کے بل زمین پہ گرا اور کیا زہرا مجھے چھوڑ گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. غسل دے دیا کفن پہنا دیا دفن کر دیا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جب زبان پہ آتے ہیں نا تو کوئی شخصیات یاد آتی ہے. شجاعت آئے علی ذہن میں آتے ہیں. وفا آئے عباس ذہن میں آتے ہیں. اور جب غربت لفظ بولا جائے تو حسین ذہن میں آتے ہیں یا وہ اسیر بغداد ذہن میں آتا ہے. آئے غربت اور میں کہوں گا مولا آپ غریب ہیں. آپ کی قبر کی طرف پانی کے نہروں کے رخ کیے گئے. آپ کی قبر مطہر پر ہل چلائے گئے. آپ کے روزوں کو بار بار گرایا گیا. لیکن مولا آپ کا روزہ آج چمک رہا ہے. آپ کی کربلا آج آباد ہے. اگر غربت دیکھنی ہے آئیے دیکھیے پورا مدینہ رات کو لائٹوں سے جگمگ ہوتا ہے. جو احتمالی قبر ہے اس سے بھی دیا جلانے